اس سے بھی بڑا سیارہ ہے جس کا نام میٹر جوس ہے. یہ سورج سے کتنا بڑا ہے؟ یہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. 30 کروڑ گنا. کتنا بڑا سیارہ ہے، کتنا بڑا سیارہ ہے جس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اچھا، اس کو کراس کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ یہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے ہم جو ماپتے ہیں، ہم میٹرز میں ناپتے ہیں، ہم فیٹ میں ناپتے ہیں، ہم مائلز میں ناپتے ہیں، تو ہمارا یہ حساب کتاب ہوتا ہے ماپنے کا. لیکن جب آپ زمین چھوڑ دیتے ہیں، اوپر بلندیوں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ماپا جاتا، بلکہ یہ روشنی کی مقدار میں ماپا جاتا ہے. کہ روشنی کی مقدار کیا ہے؟ روشنی کی مقدار یہ ہے، یہ جو روشنی ہے یہ کتنی سپیڈ سے کام کرتی ہے، کتنی سپیڈ سے آگے پہنچتی ہے. یہ روشنی 1 سیکنڈ میں، اس سے آپ اندازہ کریں اس کی سپیڈ کیا ہے. 1 سیکنڈ میں اس ہماری زمین کی، جو اتنی بڑی زمین ہے، اس کے 7 چکر لگاتی ہے. 1 سیکنڈ میں اس کے 7 چکر لگائے. یعنی کوئی ایسا سیارہ، جو ایسا طیارہ، ایسا جہاز لے کر نکلے جو روشنی کی سپیڈ میں سفر کرے، تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر اس زمین پورے کے 7 چکر لگا لے. یہ ہے روشنی کی رفتار. اب آپ جانیں کہ اس کو کہا جاتا ہے نوری مقدار، اور اس کے سال کو جب 1 سال پورا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نوری سال. 1 سال کے پورا ہونے پر یہ جو میٹر جوس جو سیارہ ہے، جو ہماری سورج سے 30 کروڑ گنا بھی بڑا ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے 640 نوری سال لگ جائیں. یعنی 640 نوری سال لگ جائیں. وہ جو 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگائے، وہ اس سیارے کو کراس کرتے ہوئے 640 سال لگا لے. کتنا بڑا سیارہ ہوگا. ابھی یہی نہیں، ابھی اس سے آگے ایک اور سیارہ ہے جس کا نام ہے کینس میجر. اور یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اس سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. یہ جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے 1 ارب گنا بڑا ہے. اور یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. وہ اس سے 1 ارب گنا بڑا ہے. اس کی مقدار، اس کو کراس کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ جائے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو کراس کرتے ہوئے 4000 نوری سال لگ جائیں. 4000 نوری سال اس کو کراس کرتے ہوئے لگ جائے اس سیارے کو. وہ کتنا بڑا ہوگا. ابھی یہی نہیں، ابھی ادھر دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 3 سیاروں کا ذکر کیا ہے. ابھی جس کہکشاں کے اندر ہم رہتے ہیں، یعنی جس گلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے گلیکسی. ملکی وے یعنی دودھ کی ندی کی طرح یہ نظر آتی تھی، اس لیے اس کا نام ملکی وے رکھا گیا ہے. اس کے اندر جو سیارے میں نے آپ کو گنائے ہیں، یہ تو 3 ہی گنائے، ان کی مقدار یہ ہے. اس کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد. بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس ملکی وے کے اندر ہیں، اس ملکی وے کے اندر 3 ارب سے بھی زائد سورج موجود ہیں، جو اس سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں. اب سوچیں کہ 3 ارب سے اگر زائد سورج ہیں اس ملکی وے گلیکسی کے اندر، یہ ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہوگی پھر، جس کے ایک سیارے کی مقدار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، سورج کی مقدار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. پھر اربوں سورج، 3 ارب سے زائد سورج، اور پھر کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر جو سیارے ہیں، پھر یہ کتنا بڑا ہو، یہ کتنی بڑی گلیکسی ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں یہ ملکی وے گلیکسی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑی بڑی گلیکسیز کائنات میں موجود ہے. ابھی یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کراس تو کوئی اب کر نہیں سکتا، کیونکہ سالیں اتنی لگتی ہیں کہ اتنی نہ کسی کی زندگیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی اتنا سفر کر سکتا ہے اتنی مقدار میں، نہ سائنس جہاں تک پہنچ سکتی ہے. سائنس تو ابھی نظام شمسی کو مکمل، اس کی تحقیق مکمل نہیں کر سکی، تو آگے کیا کراس کرے گی. یہ جو ملکی وے ہے نا، ملکی وے جو ہماری کہکشاں ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے اگر نوری سال کے اعتبار سے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں اگر روشنی سفر کرے، تو پھر اس ملکی وے کو اس سپیڈ سے اگر ملکی وے کو کراس کرے، تو ملکی وے کو کراس کرتے ہوئے 1 لاکھ سال لگ جائیں. 1 لاکھ سال. اب کون روشنی کی مقدار میں سفر کرے اور 1 لاکھ سال کون زندہ رہے کہ جو اس کو کراس کرے. تو اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بار ممکن بھی ہوا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کروں گا. تو ملکی وے کی مقدار اتنی بڑی ہے کہ 1 لاکھ سال روشنی کی نوری سال لگ جائیں اس کو
क्रॉस करते हुए। लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा मैंने अर्ज किया, इससे बड़ी भी कक्षाएं इस कायनात में मौजूद हैं। एक इस हमारी इस गैलेक्सी के करीब तरीन जो एक और बड़ी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा ये हमारी इस कक्षां से भी, इस गैलेक्सी से डबल बड़ी है। अगर उस पर 1 लाख साल लगता है तो इस पर 2 लाख साल नूरी साल लग जाए इसको क्रॉस करते हुए। और अभी ये भी कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी है आगे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी है जिसका नाम है M81 और ये हमारी गैलेक्सी से 60 गुना बड़ी है। हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, उससे 60 गुना बड़ी जो गैलेक्सी है उसका नाम है M81। और अभी ये नहीं है, इससे भी एक और बड़ी गैलेक्सी है जो इससे भी बड़ी बला है और उसका नाम है IC1011। ये हमारी गैलेक्सी से 600 गुना बड़ी है। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 600 गुना बड़ी है। और अभी यही गैलेक्सीज नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में गैलेक्सीज हैं। लेकिन आप ये सोचें ये गैलेक्सीज की मैंने यही मिकदार, अगर आप नेट पे तहकीक करें आपको गैलेक्सीज के बेशुमार नाम नज़र आएंगे और आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात बताऊँ, एक और हैरत अंगेज़, अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी गैलेक्सीज भी कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने कहा था कि सियारों से मिलकर, मुख्तलिफ सियारों से मिलकर एक गैलेक्सी, एक कहकशां बनती है, इसी तरह कहकशाओं के मिलने से भी कुछ बनता है। इस कायनात में जितनी अल्लाह की मखलूक में ये कहकशाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, इन गैलेक्सीज के मिलने से जो बनता है उसे क्लस्टर कहते हैं। जिस क्लस्टर में हमारी ये सारी गैलेक्सीज, ये सारी कहकशाएं मौजूद हैं, उस गैलेक्सीज को, जिस क्लस्टर में हमारी कहकशाएं मौजूद है, जिसमें हम रहते हैं, हम रहते मिल्की वे में, और दिगर कहकशाएं भी इसके अंदर मौजूद है और कितनी कुल कहकशाएं मौजूद है इस क्लस्टर के अंदर जिसमें हम रहते हैं। इसका नाम तो विर्गो है, विर्गो क्लस्टर है। इसके अंदर 47,000 से जायद गैलेक्सीज है। एक गैलेक्सी, छोटी गैलेक्सीज का मैंने आपको आलम बताया कि उसका मकान, उसका वो कितना बड़ा एक जहान है। तो आप ये सोचें कि 47,000 बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है इस हमारे क्लस्टर के अंदर जिसका नाम विर्गो क्लस्टर है। और अभी क्लस्टर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि सियारों के मिलने से कहकशाएं बनती हैं, कहकशाओं के मिलने से क्लस्टर बनता है, इस तरह क्लस्टर के मिलने से भी सुपर क्लस्टर बनता है। और वो कितनी बड़ी बला होगी फिर। कहते हैं जिस सुपर क्लस्टर में हमारा क्लस्टर मौजूद है, जिस सुपर क्लस्टर में हमारा क्लस्टर मौजूद है, इसमें 100 से ज़ायद क्लस्टर मौजूद है। और हम जिस क्लस्टर में बनते हैं उस क्लस्टर के 2 नाम मुझे मिले हैं जो मैंने गूगल से रिसर्च किए हैं। एक क्लस्टर का नाम है लेनेकिया। लेनेकिया ये वो क्लस्टर है जिसमें, सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारा क्लस्टर और उस क्लस्टर में हमारी कहकशां और उस कहकशां में हमारा सियारा और ये ज़मीन उसमें मौजूद है। तो अब वो जो सुपर क्लस्टर है, इसका एक और नाम बताया गया है जिसमें हमारे ये कहकशां मौजूद है, उसका नाम बताया गया है कि जो उसका नाम हरकुलस है। ये भी सुपर क्लस्टर है जिसमें हम रहते हैं। वल्लाह आलम कि हम हरकुलस में रहते हैं या हम लेनिकिया में रहते हैं। बहरहाल मैं अर्ज करूँगा कि ये सुपर क्लस्टर हैं। और कहा जाता है कि इस कायनात में सिर्फ यही नहीं, इस कायनात में ये जो सुपर क्लस्टर हैं ये करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस कायनात में एक बड़े जाले में नुक्तों की शक्ल में ये सुपर क्लस्टर। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब इतनी बड़ी बलाएं सुपर क्लस्टर इस कायनात में एक जाले के अंदर छोटे छोटे नुक्तों की तरह नज़र आती हैं, तो अभी साइंस ये कहती है कि ये हमारी तहकीक अभी 1000वें हिस्से को भी नहीं पहुंची। अगर 1000वें हिस्से को भी नहीं पहुंची तो फिर आगे अल्लाह ताला ने कितने जहान बनाए होंगे। अब आप सोचें रब की शान क्या होगी जो इन आलमीन का रब है, जो इन सारे जहानों का रब है।
جس پر ہماری سوچ عقل علم پہنچا ہے، جہاں تک تحقیق ہوئی ہے سائنس کی، اسی نے ہمیں دھنگ کر دیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر سوچیں کہ رب کائنات کی باقی کائنات کتنی وسیع ہوگی، یہ جو اگر اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت وہ عالمین کا رب ہے، پھر اس کی تعریف ایک چھوٹا سا انسان کتنی ایک کر سکتا ہے، اس زمین پہ رہنے والا کتنی ایک کر سکتا ہے۔ ہماری اس کے اندر وقت دیکھیں کیا بنتا ہے، حجم دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن رب نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا مقام عطا کیا، پھر ہم اس عالمین کے رب کی تعریف نہ کریں؟ الحمدللہ رب العالمین کا ورد ہم کیوں نہ پھر کریں؟ اور اس میں حضور کو دیکھیں، اللہ نے ان عالمین کے لیے حضور کو رحمت بھی بنا کے بھیجا، اور میں نے کہا تھا ان کو کسی نے کراس بھی کیا ہے، تو یہ شب معراج کا واقعہ ملتا ہے۔ اب آپ حیران کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے ہوں گے کہ حضور نے اتنا کچھ کراس کر دیا شب معراج میں، اور کتنے لمحے کے اندر۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں عقل تو نہیں مانتی، شعور تو نہیں مانتا، علم تو نہیں مانتا، اسی کا نام تو معجزہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی رب کائنات کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، تو اس میں بھی پیچھے الحمدللہ ہی ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، جو اتنا سائنس جہاں حیران ہوتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کی سوچ وہ نہیں آگے کی سوچ سکتا، تو اس روشنی کی مقدار بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ 1,00,000 سال تو صرف اس ملکی وے کو کراس کرتے ہوئے لگے، لیکن میرے نبی لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہانوں سے بھی آگے لے کر اللہ تعالیٰ گیا اور پھر واپس لے آیا۔ تو یہ اصل میں تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو پروردگار ہے وہی تعریفوں کے لائق ہے، اصل حمد اسی کی ہے، اصل تعریف اسی کی ہے، ساری تعریفیں لوٹتی اسی کی طرف ہیں۔ حضور کی جتنی تعریف کی جائے وہ حقیقت میں رب کی تعریف ہے، اس کائنات کی جتنی تعریف کی جائے حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ کسی کی خوبصورتی کی، کسی کے بڑے پن کی، کسی علم کی، اور کسی تحقیق کی، کسی کی عقل کی، کسی کے شعور کی، اور کسی ذائقے کی، اور کسی لذت کی، اور کسی سرور کی، الغرض جو بھی ہمیں حیرت میں مبتلا کر دے، اور جو بھی ہمیں دھنگ کر دے، اور جو بھی ہمیں سوچنے میں مبتلا کر دے، ان ساری باتوں کے پیچھے اصل تعریف رب کائنات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آپ یہاں سے بھی اندازہ کریں کہ یہ سب سے پہلے وہ الفاظ ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھائے تھے۔ جب سب سے پہلے آدم انسان کی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات نکلے وہ یہی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو روح ڈلی، ناک سے نیچے اتری، آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انسانیت کی ابتدا اسی کلام سے ہوئی ہے، اور میں اسی کلام سے ابھی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔